کسی غریب مسلمان کے سامنے میرے حضور کے خلاف پھونک کے دکھا، یا تو استاد زندہ رہے گا یا حضور کا غلام زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ والعصر ان الانسان لفی خسر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری منارے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب علم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مبارکباد کے مستحق ہیں اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور تمام ہی عاشقان مصطفیٰ جنہوں نے شکر ہے پروردگار کا کہ آج کے جلسے نے کئی موسم دیکھے، موسم تو بدلتے رہے لیکن جلسہ نہیں بدلا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اللہ سلامت رکھے آپ جیسے عاشقوں کو، دیوانوں کو، کہ کئی کالی گھٹائیں دوپہر سے اب تک آئیں اور چلی گئیں، لیکن آپ کو دیکھ کے میں یہ کہہ دوں تو بھیجا نہیں کہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں محفل سجا بیٹھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ عظیم محفل سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات سے منسوب ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جانا ہے وہ ایک بار چلے جائیں، اور جو رہ جائیں پھر وہ رہ ہی جائیں۔ اور بھائی کفیل انور صاحب ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے نصیب میں آخر میں اکثر کریم ہی آتی ہے، جنہیں جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت تک تو جلسہ دیکھنے والے اور جلسہ سونگنے والے سارے ہی چلے جاتے ہیں، آخری حصے میں جلسہ سننے والے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ ایک وعدہ کریں، اٹھ کے تو نہیں جائیں گے ابھی بیچ میں؟ جتنے لوگ آخر تک سنیں گے وہ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ساؤنڈ والے بھائی، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، اتنی گزارش کروں گا کہ اس کو یہیں رکھا جائے، کیونکہ کم و بیشی کرو گے تو شاید اور زیادہ دقت ہو جائے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس یہ لوگ اگر میرا ساتھ دیں نا آگے والے، تو میں بنا مائک کے بھی انشاءاللہ ایک آدھ گھنٹہ بات کر لوں گا۔ دعائیں دو کفیل انور بھائی کو، انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے، اور ان کی محبت میں ہم نے بھی نہیں کھایا ہے۔ قاری اسماعیل صاحب اس کے گواہ ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی گواہ ہیں۔ پوچھا کہ ابھی کھانا ہے کہ ساتھ میں کھانا ہے، تو میں نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ جب
ساتھ میں کھا لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے اب آپ کو زیادہ تیز بھوک نہیں لگے گی، کیونکہ میں نے اپنی بات آپ سے کہہ دی ہے۔ جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں اگر جگہ ہوتی تو ضرور بیٹھ جاتے، لیکن اتنا میں یہاں بھی کہوں گا کہ جب گھر جانا تو باپ کے قدم چومنا، ماں کے ہاتھ چومنا، کہنا باپ تیرے حلال لقموں کی کمائی کی برکت تھی، ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنا تھا۔ ایک ایک بندہ انشاءاللہ امید ہے کہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کے سنے گا، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے نبی رہے اعلیٰ حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کی آمد ہوگی۔ آپ ان کا چہرہ دیکھیں گے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر بیٹوں کے چہرے پہ ایسی چمک ہے تو اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ کیسی چمک ہوگی۔ تو وہ شہزادہ بھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو تو نہیں دیکھا، البتہ اس چہرے کو دیکھیں گے جس کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون لہو بن کے دوڑ رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور اراکین کمیٹی کی محنتیں ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے کہتے ہیں چل بھائی دیکھ لیا سن لیا۔ جلسہ ایک رات کا نہیں ہوتا ہے، یہ جلسہ تبھی سے سجنا شروع ہو جاتا جب سے اس کی تاریخ متعین ہوتی ہے۔ اراکین کمیٹی تبھی سے محنت شروع کر دیتے ہیں جب سے اس کا دن متعین کیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ میں 6 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 3 مہینے بعد جلسہ ہونا ہے۔ اور جب تک جلسہ مکمل نہیں ہو جاتا نا، جلسہ کرانے والوں کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ابھی قاری اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے ساؤنڈ کا ساتھ نہیں دیا، ساؤنڈ نے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو میرے جی میں آیا کہ میں وہیں کہوں، لیکن میں نے کہا وہاں نہیں، وہیں کہوں گا کرسی پہ بیٹھ کے۔ میں نے کہا دل تھوڑا کیوں کرتے ہو، آپ کا کام تھا محفل سجانا، محفل جانے یا محفل والا جانے، بس اپنا تو یہ کام ہے کہ رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دی ہے۔ اب اسے کامیاب کرنا یا ناکام رکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہاں تک آنا تھا، اسے کامیاب بنانا مدینے والے کا کام ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ ہمیں کوئی شکایت نہ موسم سے ہے، نہ مائک سے ہے، اور نہ ہی کبھی مجمع سے رہتی ہے۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کوئی روٹھے تو روٹھے، مدینے والا نہ روٹھے۔ اور پوری محنت کفیل بھائی انہی کے لیے ہوتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ ہمارا تو قبر میں جانے کا بھی خواب یہ ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ہم قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو ہمارا تو نظریہ قبر کا بھی یہی ہے، ہم تو آئے بھی دنیا میں حضور کے لیے ہیں اور جائیں گے بھی حضور ہی کے لیے۔ ہماری ایک ایک سانس حضور کے لیے ہے۔ اگر کوئی کتا کہیں بیٹھ کے بھونکتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ حضور کی ذات اتنی لاوارث ہے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم میرے محبوب سے آج بھی کائنات پیار کرتی ہے۔ زبان کھولی تو زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹنے کی طاقت رکھتے ہیں حضور کے غلام۔ یہ تو تمہاری بزدلی ہے کہ حکومتیں تمہیں سپورٹ کر رہی ہیں، تمہارے دلال تمہیں بچانے پہ لگے ہیں۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ماں کا دودھ پیا ہے نا تو کسی غریب مسلمان کے سامنے میرے حضور کے خلاف پھونک کے دکھا، یا تو استاد زندہ رہے گا یا حضور کا غلام زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بات مصطفیٰ کے وقار کی ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ بھائی ہم بھی تو ذرا سوچے کیا کر رہے ہیں۔ 5 منٹ جلسے میں بیٹھا بندہ، ٹھیک ہے جی ڈیوٹی لگ گئی جا رہے ہیں،
منہ دکھایا، قاری صاحب ہم آئے تھے، ڈاکٹر صاحب میں نے پیسے دے دیا، آ نہیں پاؤں گا۔ جیب میرا کیسے پیسے ہو؟ اگر تو حضور کی محفل کے لیے وقت نہیں دے سکتا ہے تو کیا امید تجھ سے رکھی جائے کہ حضور کے لیے سر کٹائے گا؟ اگر حضور والے ہو ایک ایک لمحہ یہی کہنا چاہیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا دگن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جینا حرام ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے ہم؟ کھڑے کہاں ہیں؟ کس جگہ کھڑے؟ بدلیں اپنے آپ کو میرے بھائی، اور حضور کے لیے ہر وقت تیار۔ میں ذمہ دار ممبر سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کچھ بھی کرو، ہمارے گھر جلاؤ برداشت ہو جائے گا، ہماری دکانیں چھین لو برداشت ہو جائے گا، ہماری بلڈنگیں گراؤ برداشت ہوگا، لیکن ہمارے محبوب کے بارے میں جملہ مت بولنا۔ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، محبوب کے خلاف کھلنے والی زبان سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں اس کا اخبار پڑھ رہا تھا، اس کا وہ جس کی بلڈنگ گرائی، کیا نام ہے وہ جی؟ قاضی شہزاد، حاجی شہزاد۔ اس بندے نے نا اخبار میں ہیڈنگ پڑی تھی، اس نے کہا تھا حضور کی ناموس پہ یہ ایک مکان تو کیا، اگر 1000 زندگیاں بھی قربان کر دی جائیں تو کم ہے۔ یہ جذبہ ہے۔ وہ کہا تھا نا، دیوان گانے عشق محبت کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردشیں توراں، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا گئی ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی ہے۔ تو حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے ہمتن تیار رہنا۔ اور ہم یہ آگاہ کرتے ہیں، خبردار اگر امن چاہتے ہو تو میرے محبوب کے خلاف نہ بھونکنا۔ کیوں نہیں بنا دیتے ایسا قانون کہ کوئی کسی کے مذہب کے دھرم گرو یا مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی نہ بولے؟ کرو اپنے اپنے دھرم کا پرچار۔ ڈر لگتا ہے نا اسلام سے، اس لیے اس کا پرچار نہیں ہونے دیتے۔ گھبراہٹ ہے نا، دنیا کہتی ہے 30% ہے، 20% ہے، پھر بھی اتنا ڈر۔ او بھائی، کائنات میں امن دینے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے، شانتی بانٹنے والی ذات میرے حضور کی ذات ہے۔ تاریخ کا یہ باپ پلٹ کر کے تو دیکھو، جن زمینوں پہ ایک پلیٹ میں بھائی بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اسلام پہنچا تو ایک روٹی میں 2 شریک کر کے دکھا دیے۔ جہاں منہ کر کے ایک طرف کھانا نہیں کھاتے تھے، اسلام نے ایک پریوار کو ایک دسترخوان پہ لا کے جمع کر دیا۔ تاریخ کا یہ باپ بھی تو پلٹ کر کے دیکھو، جہاں عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اسلام نے کہیں ماں کہہ کے عزت بخشی ہے، کہیں بیٹی کہہ کے گھر کی رونق بنایا ہے، کبھی بہن کہہ کے گھر کی زینت بنایا ہے۔ تاریخ کا یہ باپ کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ خالی گالیاں دینے سے سچائی نہیں چھپے گی، آپ کی بکواس سے اسلام کی حقیقت نہیں چھپے گی۔ جتنی گالیاں دو گے، یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ تباہ ہوگے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ امریکہ جا کر کے دیکھو، روز بروز لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ فرانس جا کر کے دیکھو، اسلام کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جاؤ دنیا کے ملکوں کا جائزہ لے لو، تم جتنا مٹانے پہ لگے ہو یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ اور خدا کی قسم، اسلام کسی بیساکھی پہ نہیں چلتا ہے، جھوٹی کہانیوں پہ نہیں چلتا ہے۔ جب یہ کسی غریب کو اپنے آگے کا لقمہ اٹھا کے دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام کا ماننے والا اتنا خوبصورت ہے تو پھر اسلام کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب کسی غریب کے علاج میں مسلمان ڈونیٹ کرتا ہے تو دنیا دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ کمزور بندہ اپنا لہو دے کر کے اگر دوسرے کی جان بچا رہا ہے، اگر مسلمان اتنا خوبصورت ہے تو اسلام کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب کسی کے دسترخوان پر یہ روٹی جا کے رکھتا ہے تو دنیا سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اس دور میں لوگ 1-1 روپے کے لیے لڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو اپنے آگے کی روٹی بھائی کو کھلا دیتی ہے۔ پھر سوچتے ہیں اگر مسلمان ایسا ہے تو مدینے والا امینہ کا لال کیسا رہا ہو۔
واہ واہ واہ. ہمارا اسلام بہت خوبصورت ہے. ہمیں فخر ہے رب نے ہمیں مسلمان بنایا. ہمیں ناز ہے اس بات پہ کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے. جنہیں ناز ہے بس وہی بولیں گے یا رسول اللہ. مجھے کوئی کھچڑی آنی چاہیے نہیں. سمجھوتا ہے ہر جگہ سمجھوتا ہوگا, حضور کی ذات پہ کوئی سمجھوتا نہیں. کوئی سمجھوتا نہیں حضور کی ذات پہ. ہمت کیسے ہوئی بکنے کی؟ اگر دلیل کی چاہیے تو اپنے گریبان میں جھانکو. جس مذہب کو جانتے نہیں اس کے بارے میں بکواس کی ہمت کیسی؟ میں بس اتنا کہوں گا, اسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی مذہب ہی نہیں ہے ہی نہیں. اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے. لا کے دکھاؤ کوئی مثال. خدا کی قسم آج آپ نے نہیں دیکھا ذرا ذرا سی کرسیاں لے کے بیٹھے تو تباہی مچا رکھی ہے. کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں. جس دن میرے نبی کا عمر بیٹھا کرسی پہ, انسان تو انسان شیر بکری ایک ساتھ کھڑے کر دیے تھے, ہے نا. آج حالات دیکھے دنیا کیا کس کنڈیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہندوستان کو. ہاں نفسی نفسی کا عالم ہے اور لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. رائے پیش کرنے کا حق ہے, ایک رائے میری بھی ہے. اگر بلاತ್ಕಾರ جیسی بلا کو بھارت سے ختم کرنا ہے نا تو اسلام کا قانون اٹھا کے چپکا دو. اگر کسی بیٹی کی عزت لوٹ جائے تو ہمارا سر قلم کر دینا. رائے دینے کا حق ہے, ہم نے بھی دے دی. اور یا اس سے بہتر کوئی قانون ہو تو لا کے دکھاؤ, لا کے دکھاؤ. یہ نظام کس نے دیا؟ میرے نبی نے دیا. کیوں؟ تاکہ بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں, بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں. میں کہتا ہوں شرم کرو یار, غیرت کرو. ووٹوں سے ملی ہوئی کرسی 5 سال کی بھیک کی ہے. نبی کا عمر کرسی پہ بیٹھا, بھیک نہیں تھی, نبی کے در کی ملی ہوئی سوغات تھی. اور کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو جائے گا یہاں کوئی بھی ووٹوں سے جیتا ہوا. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. کتنا؟ 22 لاکھ مربع میل, آدھی دنیا کا بادشاہ. 4 محلوں کا چیئرمین بن جائے نا, کپڑوں سے باہر, کلف کے کپڑے, اور یوں چل رہا. مسجد میں بھی آ رہا تو یوں دھار سے پیر مارتا, مکھیا آگے جگہ دو. یہ ہماری کنڈیشن ہے. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, لیکن جانتے ہو سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے. منبر پہ تشریف لائے, نیا کرتا پہن رکھا ہے. سمجھاؤ نا, یہ سچائی دکھاؤ اسلام کی. مغلوں کی ہسٹری سے اسلام نہیں چمکے گا. اسلام کو دیکھنا ہے تو عمر کی آنکھ سے دیکھو, ابو بکر کے کردار میں اسلام کو جھانک کے دیکھو, تب تمہیں پتا چلے گا اسلام کیا ہے. بیٹھے منبر پہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے, صحابی کھڑے ہو گئے. عمر ٹھہرو, خطبہ بعد میں ہوگا, پہلے یہ بتاؤ نیا کرتا کہاں سے لائے. ہے پاور آج کسی میں کوئی نیتا سے ٹوک دے کہ وہ جو کالونی آئی تھی آدھے پیسے کدھر گئے؟ وہ جو کھچڑی کا دانہ آیا تھا وہ آدھا کس نے بیچ لیا؟ پوچھ لے گا کوئی؟ ہم تو اتنے بغیرت ہو گئے, ہم تو سوچتے ہیں آدھا مل لیا یہی بہت ہے. آدھا نیتا جی نے کھا لیا تو کیا ہو گیا, ٹھل ہوئے تھے, 10 مل لیتے 5 مل گئے یہی بہت ہے. یہ نظریہ ہمارے. لیکن نہیں, زمین محفوظ رکھنی ہے تو انصاف قائم کرنا پڑے گا. انصاف اصل ہے, کس کے پاس کتنی گنجائش ہے یہ اصل نہیں, انصاف اصل ہے. اور انصاف ہوا حضور کے دور میں. صحابی کھڑے ہو گئے, عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, اپنی جگہ ہے, خطبہ بعد میں دینا, پہلے کرتے کا حساب دو. نیا کرتا کہاں سے پہنا؟ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے, بیٹھ گئے, کہنے لگے مجھ سے حساب لے رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو جاتے, کہا ٹھہرو, جو حساب لینا ہے مجھ سے لو. ایک نے کہا عبداللہ تمہیں نہیں معلوم ہے معاملہ تمہارے باپ کا ہے, حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. اللہ اکبر, کیسے حق گو لوگ تھے, کیسے انصاف پسند لوگ تھے. کہا معاملہ آپ کے والد کا ہے, آپ کیوں حساب دیں گے؟ کہا اس کا حساب صرف میں دے سکتا ہوں, میرے باپ نہیں دیں گے. کہا بتاؤ تو پھر تمہارے باپ نے نیا کرتا کہاں سے پہنا؟
نا, کہتے اللہ اکبر, میں جب رات کو آیا نا تو میرے والد اپنے پرانے کرتے کو دھل رہے تھے, اتنا گل گیا تھا کہ جہاں سے رگڑتے تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا. لاؤ تو آدھی دنیا کا کوئی انصاف پسند ایسا بادشاہ, جہاں سے رگڑتے ہیں وہیں سے پھٹ جاتا ہے. میں نے کہا ابا جی اس پھٹے ہوئے کپڑے کو کیا کریں گے, اس کو کیوں دھل رہے ہیں؟ میرے باپ نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح, اس کے علاوہ عمر پہ کوئی کرتا بھی تو نہیں ہے. کہا ابا جی کوئی اور بنا لیتے. میں نے کہا کپڑا نہیں ہے. میرے باپ نے جب اتنی بات کہی میں نے کہا ابھی تو ابھی تو مال غنیمت سے کپڑا ملا تھا, اس کا کیا بنا؟ کہا بیٹے سب کو برابر کپڑا ملا, لیکن عمر کا قد بڑا ہے, کپڑا اتنا بڑا نہیں تھا جو عمر کا پورا کرتا ہو جاتا, کپڑا چھوٹا ہے اس لیے میں نے کرتا نہیں بنایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا, جتنا کپڑا میرے باپ کے حصے میں آیا تھا اتنا کی میرے حصے میں آیا تھا, میں نے لا کے اپنی طرف سے باپ کی بارگاہ میں وہ کپڑا پیش کر دیا. میرے باپ نے اپنے حصے کا کپڑا اور میرے حصے کا کپڑا بنا کر کے ایک کرتا بنایا ہے. کہا عمر نے ابھی تک کسی کا حق نہیں مارا ہے, ایک رتی ایک پائی بھی عمر پہ کسی کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے. ذرا دیکھ تو صحیح اس طرح انصاف قائم کیا جاتا ہے. آج ہماری پنچایتیں ہوتی ہیں تو امیروں کے حق میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں, غریب کی طرف آنکھ مار کے دبا دیا جاتا ہے. غلطی امیر کی ہوتی ہے پھر بھی معافی غریب سے منگوائی جاتی ہے, چل تو ہی معافی مانگ لے چھوٹا نہیں ہو جائے گا. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. اسلام کا قانون تو یہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ نظام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. کہاں گئے وہ کتے جو مصطفیٰ پہ بھونکتے ہیں؟ لا کے دکھاؤ ایسا انصاف پسند. اگر تمہارے دلال مجرم ہوتے ہیں تو سائڈ کر کے کسی بے گناہ کو آگے کر دیتے ہو, اگر تم کہیں مجرم پائے جاتے ہو تو اپنوں کو بچا کر بے قصور کو آگے بڑھا دیتے ہو, اس لیے کہ قلم تمہارے ہاتھ میں ہے, نظام تمہارے ہاتھ میں ہے. آج تجھے بتاؤں دیش کیسے چلتے ہیں, قانون کیسے بنتے ہیں. وہ جو کائنات کے لیے قانون بنانے آیا ہے, دنیا کو سکون بانٹنے آیا اور خالی ہاتھ نہیں بلکہ کائنات کی کنجیوں کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لے کر کے آیا, جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اس نے آ کر کے اعلان کیا تھا اور لوگوں جب انصاف کی باری آ جائے, لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا, اگر میری بیٹی چوری کر لے تو میری بیٹی سمجھ کے معاف نہ کرنا, اسلام کی مجرم سمجھ کے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دینا. جب منصف انصاف کرنے والا اپنی بیٹی کی طرفداری نہ کرے تو خدا کی قسم پھر شیر بھی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, بکری بھی ایک جگہ کھڑی ہو جاتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت عمدہ, بہت عمدہ. بھائی میرے امام نے بچپن کی حضور کی عادت بیان کی, بھائیوں کے لیے ترک